ایک بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کے والدین پر کیا ابتدائی ذمہ داریاں ہیں شریعت سمجھا جاتا ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جائے گی تو یہ اذان جو ہے اس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں یہ بچے کے کان میں اذان دیتے وقت نہیں دہرانا ہے. تو کیا یہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت ہے یا نام رکھا ہے؟ یہ بہاری ہے جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں کہ گب ناؤ. تو کیا یہ گب ناؤ والی بات جو ہے یہ شرعی اعتبار سے اس کی کیا حقیقت ہے؟ وہ حقیقت میں 6 سال کے بجائے 7 سال کی ہوتی ہے یا کسی وقت 6 سال کے بجائے 5 سال کی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے جو اسکول انتظامیہ ہے وہ والدین سے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایجوکیشن پالیسی کے اعتبار سے جو ہے اس کی عمر 6 سال کی ہونی چاہیے تب اس کو ہم اول میں درج کریں گے. تو کسی وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے یا اسکول انتظامیہ کی طرف سے جو ہے اس کی عمر کو یا تو گھٹایا جاتا ہے یا تو بڑھایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے شریعت کی کیا ہدایات ہیں؟ اس کا ایک ذاتی نام تھا جس کو ہم اپنی زبان میں سندر کہتے تھے. تو یہ سندر یا عقیقہ جو ہے اس کا یہ کتنا ضروری عمل ہے اور اس کی کیا ترتیب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پوڈ کاسٹ کے ہمارے اس سفر کے ایک اور شمارے کو لے کر میں شاہ ادریس مسعودی آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ شمسی کیلنڈر کے اعتبار سے آج مارچ کا مہینہ چل رہا ہے اور اس مارچ کے مہینے میں جو ہماری ریاست میں دنیاوی تعلیم کے اعتبار سے تعلیمی سال جو ہے اس کا باضابطہ طور آغاز ہوتا ہے. اس حوالے سے والدین کے سامنے بہت سارے چیلنجز رہتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کی صحیح تعلیم و تربیت کے لیے ان کا داخلہ کیسے اسکول میں کروائیں، ان کو بہترین اور معیاری تعلیم جو ہے وہ کیسے فراہم کریں. جہاں یہ ان کے لیے ایک باعث چیلنج بھی ہے وہاں بحیثیت مسلمان ہم سب کو اس بات کو بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ ہم جو بھی کام کریں اس کام کے کرنے کے دوران ہم اس بات کا خیال رکھیں کہ شرعی اعتبار سے اس کام کو کرنے میں ہمارے لیے کیا ہدایات ہیں. اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج میرے ساتھ تشریف فرما ہیں حضرت مولانا مفتی بشیر احمد قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ. آپ صدر ہیں مجلس تحفظ سنت ضلع کپواڑہ. میں مفتی صاحب کو آج کے اس پوڈ کاسٹ میں خیر مقدم کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. مفتی صاحب، جیسا کہ میں نے اس پوڈ کاسٹ کے آغاز میں ذکر کیا، میں شروعات یہاں سے کرنا چاہوں گا کہ ایک بچے کی پیدائش کے فوراً بعد ایک مسلمان گھر میں پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کے والدین پر کیا ابتدائی ذمہ داریاں ہیں شریعت کی روشنی میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ. بچہ اللہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے. جس سے یہ نصیب ہو وہ اللہ کا شکر بھی ادا کرے اور حق ادائیگی اس کے جو حقوق ہے ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش اور پرعزم بھی رہے. جو ہی اللہ تعالیٰ کسی کو بچے کی نعمت سے نوازے تو پیدائشی کے وقت سے والدین پر خاص والد پر اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں. ان میں سے ایک حق ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو سنت ہے، مسنون ہے، اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے اور بائیں کان میں اس کی تکبیر پڑھی جائے. جیسے عام اذان نماز کے لیے 15 کلمات کی ہوتی ہے، ویسے ہی بچے کے دائیں کان میں 15 کلمات والی اذان پڑھی جائے اور بائیں کان میں جیسے نماز کے لیے 17 کلمات تکبیرات کے کہے جاتے ہیں تو وہی 17 کلمات بچے کے بائیں کان میں پڑھے جائیں. جب اذان ہو گئی، اذان کے بعد اب دوسرا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ ہے تحنیک. تحنیک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بزرگ، کوئی نیک انسان اپنے منہ میں کھجور وغیرہ کوئی چیز چبا کر اس
اس چیز کو پھر بچے کے تالو کے ساتھ لگائے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور سنت جان کر اس کو ادا کیا جائے۔ اس میں یہاں آپ کو رکنا چاہوں گا، جو آپ نے ابتداء میں کہا کہ جیسا ہی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کے کان میں فوراً جو ہے اذان اور اقامت جو ہے وہ کہی جائے۔ تو ہمارے ہاں ایک عام بات جو مشہور ہے بچے کے کان میں اذان دینے کے متعلق، وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ جب بچے کے کان میں اذان دی جائے گی تو یہ اذان جو ہے اس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں، یہ بچے کے کان میں اذان دیتے وقت نہیں دہرانا ہے۔ تو کیا یہ شرعی اعتبار سے اس کی کوئی حقیقت ہے، یا وہ اذان جو ہم نماز کے لیے دیتے ہیں اور وہ اقامت جو ہم نماز کے لیے ادا کرتے ہیں کلمات، کہ وہی اس میں بھی دہرائے جائیں گے؟ ہاں، اس بارے میں نے عرض کر دیا، جیسے اذان 15 کلمات والی اس میں حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح بھی ہے، جیسے وہ اذان نماز کے لیے پڑھی جاتی ہے وہی اذان بچے کے دائیں کان میں دی جائے گی۔ اور تکبیر جو پڑھی جاتی ہے نماز کے لیے، اقامت جو کہی جاتی ہے 17 کلمات والی، وہی 17 کلمات والی اقامت بچے کے بائیں کان میں دی جائے گی۔ اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوگی۔ حی علی الصلاۃ یا حی علی الفلاح کو نکال دینا یہ اپنی طرف سے گڑی ہوئی بات ہے، شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں۔ جو آپ نے تحنیک کا لفظ استعمال کیا کہ کسی بزرگ سے یا کسی اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سے تحنیک کروائی جائے، تو اس میں مسنون کیا ہے کہ کس چیز کا استعمال کیا جائے اس تحنیک کے کرنے میں؟ اصل میں جو تحنیک سے متعلق حدیث پاک میں جو آیا ہے وہ ہے کھجور، اور اسی طرح سے کوئی سی بھی اچھی میٹھی چیز جو بچے کے لیے مضر نہ ہو، وہ کوئی نیک انسان، کوئی عالم، کوئی حافظ قرآن منہ میں، یا کوئی بھی نیک انسان دیندار ہو، وہ منہ میں چبا کر پھر اس کو بچے کے تعلق کے ساتھ لگایا جائے، سنت جان کر۔ میں اسی کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہوئے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچے کے نام رکھنے کے حوالے سے آج کل کے دور میں بڑا معاملہ رہتا ہے کہ کیا نام رکھا جائے، چونکہ ہم جو اس وقت نام دیکھ رہے ہیں تو ایک عقیدہ تو لوگوں کا یہ ہے کہ وہ کسی عالم کے پاس یا کسی بزرگ کے پاس یہ بات لے کے جاتے ہیں کہ میرے بچے کے باپ کا نام یہ ہے اور بچے کی ماں کا نام یہ ہے، تو اب آپ اس کا ستارہ دیکھیں کہ اس بچے کا کیا مناسب اس اعتبار سے نام رہے گا۔ تو شرعی اعتبار سے اس کی کیا رہنمائی ہے کہ نام رکھنے کے اعتبار سے شریعت کی کیا ہدایت ہے؟ کسی انسان کی زندگی میں کل کیا ہونے والا ہے یہ یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، یہ صرف اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ کسی چیز کو دیکھ کر پھر نام کو متعین کرنا، مثال اس کی ماں اس کے باپ کے نام کو ملا کر پھر نام رکھنا، یا دن کی تعین کر کے نام رکھنا، شریعت میں اس کی کوئی اصل کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ہاں اتنا ہے کہ وہ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قیامت کے دن اپنے نام اور اپنے باپ کے ناموں کے ساتھ پکارے جاؤ گے۔ اس اعتبار سے ہر باپ اور ہر ذمہ دار اور ہر کفالت کرنے والے پر ذمہ داری ہے کہ بچے کا صحیح نام رکھوایا جائے، اسلامی نام ہو، وہ انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے ناموں سے ملتا ہو، صحابیات کے ناموں سے ملتا ہو، یا اسی طرح سے تابعین، تابعین، اور جو اسلامی نام جو مشہور ہے ان ناموں کے ساتھ رکھا جائے، تاکہ یہ دور سے سمجھ میں آئے کہ اس کو جس نام سے پکارا جاتا ہے یہ اسلامی نام ہے، اس کا مطلب یہ مسلمان ہے۔ ایک پہچان ہے نام، اور نام کا انسان کی ذات پر اثر بھی ہوتا ہے۔ ماں باپ کو اس وقت جو دور چل رہا ہے، اس دور میں سوشل میڈیا اور نیٹ کے ذریعے سے نام نکال کر اپنے بچے کا نام نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے نکالے ہوئے یا طے کیے ہوئے نام کا کسی مستند عالم کے ذریعے سے چیک کرانا چاہیے کہ ہم یہ نام رکھنا چاہتے ہیں، یہ مناسب ہے یا مناسب نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ماحول میں بہت سارے نام ایسے ہیں جو غیر مسلموں کے ہیں، لیکن ہماری سوسائٹی میں یا ہمارے مسلم بھائی یہاں کے رہنے والے کبھی کبھی ان کو اسلامی نام سمجھ کر اپنے بچوں کو رکھ دیتے ہیں۔ پھر مستقبل میں فیوچر میں چل کر کوئی کسی عالم سے ملاقات ہوتی ہے، اس وقت وہ نام بدلنا پڑتا ہے، اور اس وقت نام تبدیل کرنا کاغذی اعتبار اور موجودہ لحاظ سے بڑا مشکل ہے۔ لہذا جس وقت پیدا ہو 7ویں دن نام متعین کر کے اس کا نام رکھا جائے اور کسی مستند عالم سے اس کی تصدیق کرائی جائے۔ یہاں میں یہ بھی آپ سے جاننے کی کوشش کروں گا کہ کچھ ایسے نام ہوتے ہیں،
حالانکہ وہ شرعی اعتبار سے مسلمانوں کے نام ہوتے ہیں، لیکن اکثر کسی وقت کچھ ایسے بزرگ جن کو عوام الناس میں تسلیم کیا جاتا ہے یا مانا جاتا ہے، ان کے ذریعے سے عوام تک یہ بات پہنچتی ہے کہ آپ نے جو اپنے بچے کا نام رکھا ہے یہ باہری ہے، جس کو ہم کشمیری میں کہتے ہیں کہ گب ناو۔ تو کیا یہ گب ناو والی بات جو ہے یہ شرعی اعتبار سے اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا اس کی کوئی اصل ہے؟ ہماری شریعت مطہرہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے بہت سارے ناموں کو بدلنا ثابت ہے، یعنی آپ نے بہت سارے صحابیوں صحابیات کے نام بدل دیے، لیکن وہ نام ان کے معنی صحیح نہیں تھے، ان معنی صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان ناموں کو چینج اور تبدیل کر دیا۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیمانہ ہو پھر کسی نام کا وزن کیا جاتا ہو، یہ بھاری ہے یہ ہلکا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ اپنے من کی بات ہے اور اپنے پتہ نہیں کس علم کی بات ہے، لیکن شرعی علم یہ نہیں ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے، شریعت میں یہ نہیں ہے۔ مصعب، آگے بڑھتے ہوئے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ عقیقہ جو ہے شرعی اعتبار سے ایک مسنون عمل ہے، والد کے اوپر ایک ذمہ داری ہے، تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ہمارے اکثر جو احباب ہیں وہ اس عمل سے ناآشنا ہیں۔ اگر پرانے زمانے میں اس عمل کو ضروری سمجھا بھی جاتا تھا، لیکن وہ اس کا ایک ذاتی نام تھا جس کو ہم اپنی زبان میں سندر کہتے تھے، تو یہ سندر یا عقیقہ جو ہے اس کا یہ کتنا ضروری عمل ہے اور اس کی کیا ترتیب ہے؟ ہمارے لیے یہ لازم ہے کہ ہم ہر کام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کو جانیں، ان کے عمل کو جانیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، ہمیں بھی وہی کرنا ہے۔ اس بارے میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا عقیقہ، جس کو کشمیری میں سندر کہتے ہیں، وہ آپ نے 7ویں دن فرمائی۔ تو ہم سب پر یہ حکم ہے کہ اگر ہمارے یہاں لڑکا پیدا ہوا اور ماں باپ صاحب وسعت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا ہے، تو ان کو حکم ہے کہ 7ویں دن وہ عقیقہ کرے۔ لڑکے کے لیے حکم ہے کہ 2 بکرے یا 2 بھیڑ ذبح کرے، پھر اس کو رشتہ داروں، ہمسائیوں، پڑوسیوں اور دوست و احباب کو کھلائے۔ اگر اتنی گنجائش نہ ہو تو ایک پر بھی کام چلا سکتے۔ لڑکی پیدا ہو تو شرعی حکم ہے کہ 1 بکرا یا 1 بھیڑ یا اس قسم کا کوئی جانور وہ لا کر ذبح کیا جائے 7ویں دن، اور وہ رشتہ داروں، ہمسائیوں اور دوست و احباب کو کھلایا جائے۔ یہ اپنے نسب کا اعلان ہے، اور اس کے بارے میں آیا ہے کہ جس بچے کا عقیقہ کیا جائے، اللہ تعالیٰ اس کی بلائیوں سے اور مصیبتوں سے حفاظت فرماتے ہیں۔ لہذا یہ 7ویں دن کرنا مسنون ہے۔ اب اگر کوئی شخص 7ویں دن نہ کر سکا، 7ویں دن نام رکھنا ہے، 7ویں دن یہ عقیقہ کرنا ہے، اور 7ویں ہی دن سر کے بال صاف کرنے ہیں۔ یہ 3 کام، نام رکھنا ہے، عقیقہ کرنا ہے اور سر کے بال منڈوانے ہیں۔ اب اگر یہ عقیقہ نہیں کر پایا تو 14ویں دن کرے، اگر 14ویں دن یاد نہیں رہا تو 21ویں دن کرے، اگر 21ویں دن بھی یاد نہیں رہا تو عمر میں کبھی بھی کر سکتا ہے، زندگی میں کبھی بھی کر سکتا ہے، لیکن اتنا خیال رکھیں کہ 7ویں دن کا خیال رکھیں۔ مثال اگر منگل کو بچہ پیدا ہوا ہے، منگل کے روز، تو پیر کے روز یہ اس کا عقیقہ کرے، اور نام اور اسی طرح سے یہ سر کے بال منڈوائیں یہ 7ویں دن۔ وہ غلط ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں اس کا سر ابھی کمزور ہے، شریعت کا یہ حکم نہیں ہے۔ ہاں کہیں اللہ تعالیٰ بچاوے کوئی بچہ پیدائشی کے وقت بیماری میں مبتلا ہو کر کہیں ایڈمٹ ہو، کہیں ہاسپٹل میں ہو جس سے ممکن نہ ہو، تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس طریقے سے حکم ہے کہ 7ویں دن سر کے بال صاف کیے جائے، پھر ان کو تولا جائے۔ تولنے کے بعد وہ دیکھیں وہ کتنے گرام یا کیا وزن ہوگی ان بالوں کی، اتنی وزن کی چاندی وہ خرید کر غریبوں پر تقسیم کرے، صدقہ کرے۔ اگر وہ نہیں خرید سکتا پھر دیکھے اتنے وزن کی چاندی کتنے موجودہ جو سکہ ہے ہمارے یہاں جو روپے چل رہے ہیں، کتنے روپے میں اتنے گرام یا اتنے وزن کی چاندی آئے گی، جتنے یہ بال نکلے ہیں اتنے پیسے اٹھا کر غریبوں پر صدقہ کریں۔ یہ حکم ہے بچے کے 7ویں دن ایک عقیقہ، نام رکھنا اور سر کے بال منڈوانا۔ جہاں تک آپ نے عقیقے کا ذکر کیا، تو یہ جو عقیقے کا جانور ذبح کرنا ہے، تو ذبح کرنے کے بعد اس کا جو گوشت ہے اس کو ایک تو ہے کہ اس کو پکا کے کھلایا جائے، کیا اس کو تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے کچے گوشت کو ہی اگر کوئی پکا کے نہ کھلائے؟ بالکل، پہلے یہ ہے کہ اگر گنجائش ہو رسم و رواج، اور دوسری اس میں
وہ فضولیات سے بچتے ہوئے پہلا تو یہی ہے کہ رشتہ داروں ہمسایوں اور دوستوں کو کھلائے، اگر وہ نہ ہو تو پھر ذبح کر کے اس کو تقسیم کرے، تقسیم کرنے کے بعد اس کو بانٹ دے رشتہ داروں ہمسایوں اور دوست و احباب میں۔ سب جیسا کہ آپ نے کہا کہ عمر میں کسی بھی وقت کر سکتے، تو کیا وہ احباب جو ابھی تک اس عمل سے یا اس سنت سے ناواقف تھے اور اس وقت ان کو یہ پتہ چلا کہ یہ سنت بھی جو ہے یہ مسنون عمل ہے، ضروری ہے، تو کیا اس وقت بھی وہ اپنے بچے کا اگر عقیقہ بقایا ہے تو وہ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر والدین کو اللہ تعالیٰ نے مالی گنجائش دی ہو تو جس وقت بھی وہ سنے اس وقت وہ اپنے بچوں کا یہ عقیقہ کر سکتے ہیں، لیکن اتنا خیال رکھے اس کے لیے جو جانور لائے، اگر چھوٹا جانور بھیڑ بکری وغیرہ لائے تو کم سے کم 1 سال کا ہونا چاہیے، اور اگر بڑا گائے بھینس بیل وغیرہ لائے تو اس میں خیال رکھیے کہ کم سے کم 2 سال کے ہوں۔ عمر کا جیسے قربانی میں عمر کا ہونا ضروری برابر ہونا ضروری ہے، اسی طرح سے عقیقے میں بھی اس عمر کا ہونا ضروری ہے۔ تو جیسا کہ آپ نے اس گائے اور بیل کا ذکر کیا، تو جیسے ہم قربانی کے ایام میں کہتے ہیں کہ گائے جو ہے وہ 7 افراد کی طرف سے جو ہے وہ قربانی کی جا سکتی ہے، تو کیا اس میں بھی 7 حصے ہو سکتے ہیں جب ہم عقیقے کی بات کرتے ہیں؟ جی بالکل، اس میں ہو سکتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے اور اپنے قول کے ذریعے سے فرمایا ہے، اس میں 7 حصے ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو عقیقے کے بارے میں ہے اس میں بس وہی طے کرے، اگر ایک بیل لایا تو وہ اگر 3 لڑکے ہیں 1 لڑکی ہے تو لڑکے کی 3 لڑکوں کی طرف سے ڈبل ہو گئے 6، اور لڑکی کی طرف سے 1 حصہ تو ہو گئے 7، تو 3 لڑکوں اور 1 لڑکی کی طرف سے ہو سکتے ہیں۔ اس میں 2 حصے لڑکے کے لیے رکھنے ہوں گے اور 1 حصہ لڑکی کی طرف سے کرنا ہوگا۔ جہاں تک آپ نے بالوں کو صاف کرنے کے حوالے سے فرمایا، تو اس میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ہمارے کچھ ایسے احباب جو ہیں وہ کچھ مخصوص جگہوں کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ بال جو ہیں وہ کسی مخصوص جگہ پہ جا کے جو ہیں وہ صاف کرنے ہیں، کسی عبادت گاہ میں یا کوئی ایسی مخصوص جگہ، تو اس حوالے سے شریعت کی کیا رہنمائی ہے کہ کیا ایسی کوئی؟ شریعت عبادات کا حکم دیتا ہے، رسم و رواج نبھانے کا حکم شریعت نہیں دیتی ہے۔ اس بارے میں یہ عرض ہے کہ اگر کسی ماں یا کسی باپ نے بچے کی پیدائش سے پہلے ہی یہ کہا ہو کہ جب یہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے سر کے بال جو شروع کے منڈوانے ہیں وہ میں فلاں جگہ یا فلاں بزرگ کی یہاں یا فلاں قبرستان پر جا کر منڈواؤں گا، یہ ایسی نظر ہے جو شریعت میں باطل ہے، غلط ہے، اس کا پورا کرنا ضروری نہیں ہے۔ ان چیزوں سے احتراز کرنا ضروری ہے۔ اگر خدا کی کسی ولی کے قبرستان پر جانا چاہے تو خیال رکھیں زندگی میں ہم نے ان کی قدر نہیں کی، دنیا سے جانے کے بعد تو قدر کرنی چاہیے۔ کیوں بے پردہ بے حیا جا کر وہاں ایسی باتیں کریں جنہوں نے خود اپنے زمانے میں اپنی شرعی تعلیم پڑھ کر ان باتوں سے منع کیا ہے، روکا ہے، تو آج دنیا سے جانے کے بعد کیوں ہم ان کے مزار اور قبرستان پر جا کر ان رسم و رواج کو انجام دے کر ان کو تکلیف پہنچائے؟ ہمیں تو ان کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہیے، ان کے رفع درجات کے لیے دعائیں کرنی چاہیے، اس کے برعکس ہم ان کو تکلیفیں پہنچاتے ہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں۔ یہاں یہ بھی پوچھنا چاہوں گا سب کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ایک عقیدہ سا بن گیا ہے عوام الناس کا کہ وہ اس بچے کے گلے میں یا اس بچے کے بازو میں یا اس کی ٹانگ میں جو ہے وہ لوہے کا ایک کڑا جیسا جو ہے اس کو ڈال دیتے ہیں، اور اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ اس کی وجہ سے یہ نظر سے حفاظت ہو جائے گی اور باقی شر سے اس کی حفاظت ہو جائے گی، تو اس کی کیا شرعی اعتبار سے حقیقت ہے؟ اس بارے میں یہ گزارش ہے کہ ہمیں بچوں کی حفاظت کے لیے وہی عمل کرنے ہیں جو عمل ہم نے شریعت نے دیے ہوں۔ اس بارے میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے جو معمولات رہے ان میں یہ ہے کہ اس بچے کی حفاظت کے لیے اعوذ بکلمات اللہ التامات ان جیسے کلمات کو لکھ کر کسی کاغذ پر لکھ کر پھر اس کو تعویذ کی شکل بنا کر بچے کے گلے میں ڈالنا تو صحابہ سے ثابت ہے، لیکن کڑا ڈالنا یا کوئی داغا ڈالنا پھر اس میں نظر بد کے روکنے کی کوئی تاثیر ہے، ایسا کچھ بھی نہیں، یہ خود کا گڑھا ہوا ہے اور یہ من گڑت باتیں ہیں، یہ بدعت ہے، شرک ہے، اللہ تعالیٰ بچائے اس کی وجہ سے ایمان کو بھی خطرہ ہے، اور آگے جا کر اگر اسی حالت پر انتقال ہوا کہ جو چیزیں کچھ بھی نہ کر سکتے ہوں ان کو نفع اور نقصان کا مالک جان کر یا ان میں نفع اور نقصان کی تاثیر سمجھ کر پھر ان کو انجام دیا تو یہ ایمان کے لیے بھی وبال کا باعث بن سکتا ہے۔ سب ان بنیادی سوالوں کے بعد جو ہے میں
اس بات کی طرف آؤں گا جو ہم نے اپنی گفتگو کے آغاز میں بات کی تھی کہ ایک والد جو ہے وہ اس وقت مختلف چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے بچوں کی تعلیم کے اعتبار سے. تو اس حوالے سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ بچے کی تعلیم کے اعتبار سے ایک مسلمان والد جو ہے وہ اس کا داخلہ جو ہے وہ کیسے ادارے میں کرائے، اس کی شرعی اعتبار سے کیا رہنمائی؟ ہر دور میں اور ہر زمانے میں ہر انسان کو حالات دیکھ کر اپنے آپ کو تیار رکھنا ہوتا ہے. موجودہ جو حالات ہیں یا موجودہ جو اس وقت اغیار کی طرف سے حملے ہو رہے ہیں ہمارے عقائد اور ہمارے دین اور ہمارے اعمال اور ہمارے شعائر پر، اس سلسلے میں مجھے والدین سے یہ گزارش ہے کہ بڑے غور و خوض کے بعد اپنے بچے کا داخلہ اس ادارے میں کرائیں جس ادارے میں جانے کے بعد تعلیم مل جائے، لیکن تعلیم ملنے کے ساتھ ساتھ اس کا ایمان، اس کے اخلاق، اس کا کردار برباد کرنے پر کوئی مشن نہ چلایا جاتا ہو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سمجھے کہ یہ تعلیم پا رہا ہے لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے ایمان کا سودا کرنے والا بنایا جا رہا ہو یا اس کے ایمان کو وہاں سے خرید دیا گیا ہو اور وہ بد دین اور بے دین اور لا مذہب انسان بچہ ہمارے گھر میں پل رہا ہو ہمارے پیسوں سے. اس بارے میں مجھے والدین سے یہ گزارش ہے جس ادارے میں اپنے بچے کا ایڈمیشن داخلہ کرانا ہو پہلے اچھی طرح سے خود بھی معلوم کرے. اگر پڑھا لکھا ہے، اگر خود نہیں جانتا ہے یا اس تعلیم سے وابستگی نہیں ہے تو اس بارے میں مجھے گزارش ہے کچھ دیندار ٹیچر حضرات سے جو ہمارے یہ کام کرتے ہیں ان سے رابطہ کریں، انہیں کہیں کہ مجھے بتاؤ مجھے کس ادارے میں یا کس سکول میں اپنے بچے کا ایڈمیشن کرانا چاہے جہاں تعلیم، یہ دنیاوی تعلیم، عصری تعلیم بھی ملے اور دینی اعتبار سے ان کی اخلاق اور کردار کی حفاظت بھی ہو، ان کا ایمان اور ان کے عقائد درست رہے. سب اس کے بعد یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کل بچوں کے داخلے جو ہیں وہ اسکولوں میں ہو رہے ہیں، اس حوالے سے جو ہماری ریاست کے اندر ایجوکیشن پالیسی ہے جس کو ہم NEP 2020 کہتے ہیں یعنی نیشنل ایجوکیشن پالیسی 2020، اس کے مطابق جو ہے جب کسی بچے کا داخلہ جو ہے وہ پہلی جماعت میں کرنا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے وہ 6 سال کا ہونا چاہیے. اس حوالے سے کسی وقت جب کسی سکول میں کوئی بچہ لایا جاتا ہے تو اس کی عمر جو ہے وہ حقیقت میں 6 سال کے بجائے 7 سال کی ہوتی ہے یا کسی وقت 6 سال کے بجائے 5 سال کی ہوتی ہے. اور اس حوالے سے جو اسکول انتظامیہ ہے وہ والدین سے یہ کہتے ہیں کہ چونکہ ایجوکیشن پالیسی کے اعتبار سے جو ہے اس کی عمر 6 سال کی ہونی چاہیے تب اس کو ہم اول میں درج کریں گے. تو کسی وقت پھر یہ ہوتا ہے کہ والدین کی طرف سے یا اسکول انتظامیہ کی طرف سے جو ہے اس کی عمر کو یا تو گھٹایا جاتا ہے یا تو بڑھایا جاتا ہے. تو اس اعتبار سے شریعت کی کیا ہدایات ہیں؟ کیا اس بچے کی جو تاریخ پیدائش ہے اس کو اس کلاس کی وجہ سے گھٹایا یا بڑھایا جا سکتا ہے یا نہیں بڑھایا جا سکتا؟ اس سلسلے میں مجھے پہلے یہ گزارش ہے اسکول جو چلا رہے ہیں یا ٹیچر حضرات جو ہے وہ والدین کے سامنے بات واضح یہ کرے ڈیٹ آف برتھ صحیح لکھے، جو جس تاریخ پر یہ بچہ پیدا ہوا ہے وہی تاریخ آپ لکھوائیں. آگے چل کر کیا ہونا ہے، فیوچر میں مستقبل میں کیا ہونا ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے، لیکن آپ صحیح تاریخ پیدائش لکھیں. اس سلسلے میں مجھے ذمہ داروں سے یہ گزارش ہے وہ تھوڑے سے اس بات کو کھولیں کہ اگر یہ بچہ 7 سال کا ہے ہم 7 سال کا لکھ لیں تو آگے جا کر اس کی زندگی خراب ہونے والی نہیں ہے. زندگی تو پھر بھی بنے گی انشاءاللہ، یہ خراب ہونے والی نہیں ہے. لیکن اتنا ہے کہ اگر آپ لکھو گے یہ 7 سال کا ہے آپ 6 سال لکھو گے تو اس کا گناہ تو آپ پر ہے، ہم اس گناہ کو نہیں اٹھا سکتے ہیں. اگر آپ اپنے کندھوں پر لے جاتے ہیں، اپنی ذمہ داری پر کچھ بھی لکھواتے ہیں، ہمیں لکھنا ہے، ہم لکھنے سے تو گریز نہیں کر سکتے، لیکن ہماری طرف سے آپ کو گزارش ہے کہ جھوٹ نہ لکھیں اور ماں باپ کو سمجھائیں. بہت ساری یہاں چونکہ غلط فہمی ہو جاتی ہے، بہت سارے حضرات نے یہ بھی عام کیا کہ جب 10ویں جماعت میں یہ ہو تو اس کی عمر زیادہ نہ ہو. حالانکہ ہم نے ایجوکیشن والوں سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کم نہیں ہونی چاہیے، زیادہ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو اس سلسلے میں پہلے یہ ہے کہ جھوٹ بولنا ایک مستقل گناہ ہے، جھوٹ لکھانا ایک مستقل گناہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرا امتی سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے. جس کو اچھی طرح سے اپنے بچے کی تاریخ پیدائش ڈیٹ آف برتھ معلوم ہو وہ وہی لکھوائے. اگر کسی کو معلوم نہ ہو تو صحیح اندازہ لگا کر وہ لکھوائے، جھوٹ سے پرہیز کرے. یہاں اس تاریخ پیدائش سے ہی جڑا ہوا ایک اور سوال سب ذہن میں آ رہا ہے، وہ یہ ہے کہ جس کو آج کل کی سمجھ آنے والی زبان میں ہم برتھ ڈے کہتے ہیں. تو اس برتھ ڈے کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا
ظاہری صورتوں میں علمی طبقہ معلوم ہوتا ہے، تعلیم یافتہ طبقہ معلوم ہوتا ہے، وہ بھی اس دن کو بڑے اہتمام کے ساتھ جو ہے اس کو مناتے ہیں، اور کیک جو ہیں وہ کاٹے جاتے ہیں، اور اس دن کو جو ہے وہ ایک خاص دن کے طور پہ منایا جاتا ہے بچوں کے حوالے سے۔ تو کیا شرعی اعتبار سے برتھ ڈے منانا، تاریخ پیدائش کا دن منانا، اس کی اجازت ہے یا گنجائش ہے؟ اگر ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا اسے کل انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ برتھ ڈے یا جنم دن یا کشمیری میں اس کو زائد کہتے ہیں، یہ منانا شرعاً صحیح نہیں ہے، بالکل کسی کا دن نہیں منایا جائے گا، لہذا ہمارے بچوں کا بھی دن نہیں منایا جائے گا۔ اور پھر دن منانے کے ساتھ ساتھ دوسروں کے رسم و رواج کو اپنانا، کیک کاٹنا اور ایک دوسرے کے منہ میں مٹھائیاں ڈالنا، یہ سب غیروں کی نقل ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے، لیکن حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ کل انہی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، لہذا ہر مسلمان والد اور والدہ پر ذمہ داری ہے کہ ان رسم و رواج کو اپنے گھر میں جگہ نہ دیں۔ مفتی صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا، جزاک اللہ۔ جزاک اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر۔